محترم بھائیوں اور معزز خواتین، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جو سلسلہ چلا ہے، فتوحات کا جو سلسلہ جو شام کے علاقے میں چلا، فلسطین کا پورا علاقہ، بیت المقدس کا پورا ایریا، جو آج جو ہے اسرائیل، یروشلم وغیرہ جو آپ کہتے ہیں، اردن، جارڈن، یہ جو ہے آج کل جو کہتے ہیں، یہ پورا ایریا یہ شام کا ایریا کہلاتا تھا، سیریا کا جو ہے یہ۔ تو شام کا پورا جو ہے ایریا، جو کہ رومن امپائر، رومن جو ہرقل جو ہے بادشاہ جو تھا، اسی کے ماتحت یہ سارے کے سارے علاقے تھے، لیکن یہ سارے علاقے فتح ہو گئے اور مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تھے۔ تو شام کے بعد مصر کی طرف پیش قدمی ہوئی ہے، اور یہی وہ آخری مرحلہ ہے، یاد رکھیے گا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا یہ آخری مرحلہ ہے فتوحات کا۔ مصر تک جو ہے فتوحات کا یہ سلسلہ پڑھتا ہے۔ مصر جسے آج کل آپ انگلش میں ایجپٹ کہتے ہیں، یہی مصر جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہی وہاں تک جو ہے اسلامی حکومت پہنچ چکی تھی، اور وہ اسلامی حکومت کے ماتحت یہ علاقے آ چکے تھے۔ تو مصر میں کس طریقے سے اسلامی فوج یہ داخل ہوتی ہے اور کیسے یہ فتح کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، آج کے درس میں ہم کوشش کریں گے کہ یہ بات مکمل ہو جائے۔ تو اب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کی جو فتوحات ہے، وہ سلسلہ جو ہے پورا ہو جائے گا۔ پھر آخری عمر میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کیا چیزیں ہوئی تھی، انشاءاللہ وہ باتیں آگے کے درس میں آپ کے سامنے آئیں گی، اور کس طریقے سے ان کی شہادت ہوئی اور نئے خلیفہ کا چناؤ کیسے ہوا، انتخاب کیسے ہوا، وہ باتیں بھی آپ کے سامنے اگلے درس میں پھر سے آئیں گی۔ لیکن آج مصر کی فتح کیسے ہوتی ہے؟ مصر کی فتح عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، جو مشہور صحابی ہیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہی فاتح مصر کہلاتے ہیں، یعنی مصر کے اس علاقے کی فتح میں کمانڈر یہی عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور انہی کی کمانڈری میں فوج مصر کی طرف آگے بڑھتی ہے۔ مصر کا مشہور شہر تھا اس وقت اسکندریہ، آج بھی یہ شہر موجود ہے اسکندریہ، اور بڑا اہم شہر مانا جاتا تھا، کیونکہ یہ سمندر کے ساحل میں تین طرف سے اس میں دریا اور سمندر کا ساحل، پانی ہے تین طرف سے، اور بڑا اہم شہر تھا، بڑا اہم تجارتی مرکز تھا یہ اسکندریہ۔ یہ شہر بڑی اہمیت تھی اس کی، اور اسکندریہ ہی اس زمانے میں مصر کا جو ہے کیپٹل سٹی تھا ایک طرح سے یہ اسکندریہ۔ تو وہاں تک پہنچنا ہے فتح کرتے ہوئے، جب اس کو فتح کر لیں تو سمجھیے کہ پورا مصر فتح ہو گیا، اور یہ مصر بھی ہرقل کی ماتحتی میں تھا۔ ہرقل جو کہ رومن امپائر ہے، تو جو ہے یہ روم کا بادشاہ ہرقل، اسی کی ماتحتی میں یہ علاقے بھی تھے۔ تو یہ جب جو ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فوج کو لے کر کے آگے بڑھے، تو بیچ میں روم کی فوج جس نے مقابلہ کیا، تو بیچ میں ہلکی پھلکی جھڑپیں ہوتی رہی، یہاں تک کہ یہ فوج فرما ایک علاقہ ہے، اس فرما علاقے میں تک پہنچی، اور وہاں پر رومیوں کی بڑی فوج تھی، قلعہ تھا ان کا فرما علاقے میں، اور جب وہاں تک مسلمان پہنچ گئے تو مسلمانوں کے پاس بہرحال طاقت بھی کم تھی، افراد یعنی مین پاور بھی کم تھا، اور جو ساز و سامان تھے، ہتھیار تھے جنگ کے، وہ بھی کم تھے۔ وہ ساری جنگوں میں یہ شکل رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو رومن جو ہے امپائر کی طرف سے جو فوج تھی، وہاں رومی فوج، وہ فوج تعداد کے لحاظ سے بھی زیادہ تھی، اور اپنے اسلحے اور ساز و سامان جسے آج کل آپ ویپن کہتے ہیں، اس کے لحاظ سے بھی، اور تعداد کے لحاظ سے بھی، مین پاور کے لحاظ سے بھی، ویپن کے لحاظ سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ اور سب سے اہم بات کہ ان کے پاس قلعہ تھا، قلعے کے دروازے بند کر کے اندر ان کی فوج محفوظ ہو جایا کرتی تھی، اور اسلامی فوج ان پر حملہ نہیں کر سکتی تھی۔ تو یہ لوگ وہاں قلعے میں بند ہو گئے، فرما جو علاقہ ہے اس قلعے میں بند ہو گئے،
اور مسلمانوں نے جا کر کے ان کے قلعے کو گھیر لیا۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے ایسے موقع پر کہ یا تو گھیراؤ کرنے والا یہ تھک ہار کر کے واپس چلا جائے، یا یہ کہ جو اندر قلعے میں ہے ان کو جو سامان انہوں نے وہاں اندر جمع کر رکھا ہے کھانے پینے کا وہ ختم ہو جائے، تو ان کے لیے باہر نکلنا ان کے لیے بھی مجبوری ہے کہ ان کو باہر نکلنا پڑے گا۔ تو بہرحال تو دونوں کے لیے یہ مسئلہ ہوتا تھا ایسے موقع پر، جبکہ مسلمانوں کو ضرورت تھی کہ وہ ثابت قدمی کے ساتھ اس کا گھیراؤ کیے ہوئے رہے۔ تو ایسے موقع پر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے ان کے سامنے یہ چند جملے کہے۔ یہ جملے میں عربی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یا اہل الاسلام والایمان، یا حملۃ القرآن، یا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مخاطب کرنے کا یہ بڑا پیارا انداز ہے۔ اس انداز سے انہوں نے مخاطب کیا اور کہا، کیا کہا؟ اے اسلام اور ایمان والو، اے قرآن کے حاملین، یا حملۃ القرآن، اے قرآن کے حاملین، جو قرآن پر عمل کرنے والے، قرآن کے پڑھنے والے۔ اس حوالے سے ان کے جو ہے ایمان کو جگایا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا اصحاب محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں، آپ نے اپنے رسول کے ساتھ بہادری کے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ آج پھر موقع ہے، آج پھر اسلام تم سے قربانی چاہتا ہے۔ میں یہ اردو میں بتا رہا ہوں، یہ عربی میں یعنی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، یہ ان کے کہنے کا گویا کہ انداز ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اصبروا صبر الرجال واثبتوا باقدامکم ولا تزائلوا صفوفکم۔ کہا صبر کرو مردوں جیسا صبر۔ عورتوں کے بارے مشہور ہے کہ بڑی بے صبری ہوتی ہے، بڑی جلدی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتی ہے، بڑی جذباتی ہوتی ہے، ایموشنل جو ہے۔ لیکن مردوں کا صبر جلدی بے صبرے نہیں ہوتے۔ تو کہا کہ آپ یہاں مردوں جیسا صبر جو ہے یہ دکھاؤ، ڈٹے رہو اس جو ہے گھیراؤ پر۔ لمبی مدت ہو جانے سے گھبرانا نہیں ہے، ڈٹے رہنا ہے۔ اور وَثْبُتُوا أَقْدَامَكُمْ، اپنے بے اقدامکم، اپنے قدموں کے ساتھ ڈٹے رہو، یہاں سے ٹلنا نہیں ہے۔ یہ سوچ کر کے گھیراؤ کیے رہو، اپنی صفوں کو باقی رکھو۔ یہ جو ہے کیا کہا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے؟ ان کے اندر روح پھونکی، ایمان کی یہ روح، تقوی کی یہ روح، صبر کی یہ روح۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ لوگ چونکہ رہا کرتے تھے اس میں، اور جو ہے یعنی اندر قلعے میں رہتے تھے رومی فوج کے لوگ، تو وہ لوگ کبھی کبھی اس میں سے لوگ جو ہے باہر نکل کر کے جو ہے حملہ بھی کر دیا کرتے تھے اسلامی فوج پر کسی سائیڈ میں۔ تو یہ ان کی طرف سے بیچ بیچ میں ایسا ہوتا تھا۔ تو ایک دن ایسے ہی ہوا کہ وہ لوگ جو ہے آگے آئے، اس میں سے کچھ لوگ جو ہے ایک بڑی جماعت جو ہے وہاں سے، اور آ کر کے حملہ کر دیا۔ فوج وہاں سے نکل کر کے قلعے سے نکلی، دروازہ کھول کے نکلی، حملہ کر کے پھر بھاگ جائیں گے، ایسے ہی ان کا ہوتا تھا۔ تو اس موقع پر ایسا کیا مسلمانوں نے، پہلے سے ہی تیار رہے ہوں کہ تبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی آئے حملہ کرنے کے لیے تو اسلامی مسلمان فوج ان سے پہلے دوڑ کر کے وہ ان سے پہلے دروازے تک پہنچ گئے، ان کے واپسی سے پہلے دروازے تک پہنچ گئے، اور اس طریقے سے اس قلعے میں اسلامی فوج کو گھسنے کا موقع مل گیا، اور وہاں پر اس جو ہے قلعے میں گھس کر کے انہوں نے جا کر کے اس پر جو حملہ کیا ہے، اور اس طرح سے اس قلعے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ تو یہ مصر کے راستے میں پہلی رکاوٹ تھی، فرما کا یہ قلعہ
جو کہ آسانی سے اسلامی فوج نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی نصرت، اس کی مدد سے فتح کر لیا۔ اس کے بعد پھر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنے جو ہے ساتھیوں میں، اپنے فوجیوں میں اسلامی روح کو پھونکنے کے لیے ان کے سامنے جو باقاعدہ تقریر پھر کی انہوں نے، اور کہا راستہ اتنا آسان نہیں ہے، آگے بھی راستہ بہت آسان نہیں ہے، یہ اس جو ہے فتح سے تم کو کسی دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، آگے راستہ اور مشکل ہے، لیکن مشکل سے مشکل یہ راستے صبر کے ساتھ اور اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ یہ راستے طے کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آگے جو ان کا مقابلہ ہوا وہ جو ہے بلبیس ایک جگہ ہے، وہاں پھر رومیوں کی ایک بڑی فوج تھی وہاں پر بلبیس نامی جگہ پہ، یہ بھی ان کا ایک قلعہ تھا، وہاں پر بڑی فوج تھی ان کی، تو اس جو ہے علاقے کو بھی فتح کرنا تھا، کیونکہ یہ سب کی سب مصر کے راستے میں یہ چیزیں یہ علاقے پڑتے تھے، یہ فتح کر کے جائیں گے تو آگے کا راستہ آسان ہو جائے گا اور آگے جو ہے فتح کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو وہاں لیکن بلبیس نامی اس جگہ کا ایک خاص جو ہے معاملہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ یہاں پر ایک خاص بات یہ تھی کہ اب چونکہ مصر ہی کے پورے علاقے ہیں، آپ جانتے ہی ہیں کہ جو ہے یہ مصر تک پہنچنے کے لیے مصر کا جو کیا کہتے ہیں دارالخلافہ ہے یا کہیے کہ جو کیپٹل سٹی ہے اسکندریہ، وہاں تک پہنچنے کے لیے راستے میں یہ چیزیں جو ہے یہ علاقے پڑ رہے تھے۔ تو اس سے پہلے مصر کی طرف سے، مصر کے ایک جو ہے گورنر کی طرف سے جو مقوقس تھا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہاں سے ہدیے تحفے بھیجے تھے ہمارے پیارے نبی کے پاس، پہلے یہ چیز ہو چکی تھی۔ مقوقس جو ہے وہ اسی علاقے کا وہ رہنے والا تھا اصل میں۔ تو یہ یعنی حدیث میں یہ چیز آتی ہے، میں آپ کو وہ یاد دلانا چاہتا ہوں، تاریخ کے اس حوالے سے وہ بات بھی یاد دلانا چاہتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جو صحیح مسلم میں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ تم لوگ مصر کو فتح کرو گے، مصر کو فتح کرو گے، اور یہ بھی آپ نے نصیحت کی تھی کہ وہاں کے جو لوگ ہوں گے ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنا، کیونکہ اس سے تمہاری رشتہ داری ہے۔ رشتہ داری کا کیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی ہاجر ہے، ابراہیم علیہ السلام جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجر کو اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیا تھا، یہاں مکے میں لا کر کے بسا دیا تھا۔ وہ آپ تاریخ جانتے ہیں، اس تاریخ کی باتیں آپ کو پتہ ہے۔ تو مکے کی جو آبادی تھی یہ اصل میں وہی اسماعیل علیہ السلام کی ہی اولاد ہے، یہ انہی کی اولاد ہے، تو یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اور مصر جہاں پہ ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے یہ پورا جو فلسطین وغیرہ کا ایریا ہے، ان کے جو دوسرے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، وہ ان علاقوں میں جو ہے رہے، اور بے شمار انبیاء ان کی نسل سے وہاں پر آئے۔ تو اسی کی طرف اصل میں وہ اشارہ تھا کہ یہ ہاجر کہاں سے آئی تھی، وہ آپ جانتے ہیں ہاجر کہاں سے آئی تھی؟ جب مصر سے گزر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کی بیوی سارہ تھی، اور مشہور تھا کہ مصر کا یہ بادشاہ بڑا ظالم ہے، اور کوئی خوبصورت عورت وہاں سے گزرتی ہے تو جو ہے وہ چاہتے یہ ہے کہ وہ جو ہے بادشاہ اس کو اپنے دربار میں طلب کر کے اس کے ساتھ بدکاری کرتا تھا۔ سارہ کے ساتھ بھی بدکاری کرنے کا اس نے ارادہ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی جو ہے قدرت اور اس کی شان کہ اس نے اپنے نبی کی اس بیوی کو محفوظ بھی رکھا، اور اپنے نبی کی اس بیوی کی دعا کی جو ہے کو سن کر کے اس کو اس تک پہنچنے سے روک دیا، نہیں پہنچ پایا، وہ بہت ڈر گیا، وہ آدمی 3 مرتبہ کوشش کیا، نہیں کامیاب ہوا، ڈر گیا، تو الٹے جو ہے ایک جو ہے ہاجر، یہ کہا جاتا ہے کہ لونڈی، اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ لونڈی نہیں تھی، جو بھی ہو بہرحال معاملہ میرا وہ مقصد نہیں یہاں پیش کرنے کا فی الحال۔ تو یہ
हाजर को खिदमत के लिए दे दिया था सारा को, तो सारा ने इनको जो है हाजर को फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दे दिया था। तो ये हाजर कहाँ की है? मिस्र ही की है असल में। तो वही, अब चूंकि उनसे रिश्ता है मक्के वालों का, तो वही रिश्ता कहा कि उनको याद दिलाने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कह रखी थी। तो इस तरीके से ये सारा मामला हुआ। बहरहाल ये लोग वहां पहुंचे तो वहां पर जो है ये बल्बीस जो जगह थी, तो एक तो मकूकस आदमी था वहां पर, और एक अर्तबून था जो कि रोमियो की तरफ से वहां का गवर्नर था, अर्तबून। लेकिन ये मकूकस ये किब्तियों का बड़ा सरदार था वहां का, और ये वही मकूकस है जो मैंने आपको बताया जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिये तोहफे भेजे थे। तो अब ये मामला ये हुआ कि बाकायदा जो है अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने इन दोनों लीडरों को, एक तो मकूकस और दूसरे अर्तबून जो है, उनके पास अपना जो है कहिए कि दावती पैगाम भेजा। और जिस काम के लिए वो गए थे, असल काम तो यही होता है इस्लाम की दावत और जो है इस्लामी हुकूमत के मातहत हो जाना, ये चीज़ जो है असल जो है पेश करनी होती थी। तो इस सिलसिले में मकूकस का रवैया तो अच्छा हुआ, लेकिन अर्तबून ये जंग के लिए ही बिल्कुल अड़ियल रवैया उसने इख्तियार किया कि नहीं, हम जंग करेंगे, हम इनके सामने घुटने ऐसे नहीं टेकेंगे, हम इनके साथ जंग करेंगे। अर्तबून ये जंग के लिए अड़ गया, ये बल्बीस नामी जगह में। तो बाद में ये हुआ कि रात में उसने हमला भी करवा दिया मुसलमानों पर, जंग के लिए अड़ करके हमला भी करवा दिया, और मुसलमानों ने उसका मुकाबला किया, और मुकाबला करते हुए उनको शिकस्त दे दी। फौज यहाँ से रोमी फौज भाग गई इस्कंदरिया की तरफ, और वो मुकाबले की ताकत नहीं रखे। इस तरीके से ये बिलबीस का इलाका भी फतह हो गया, जो कि ये सब की सब इस्कंदरिया तक पहुंचने के रास्ते हैं। इस्कंदरिया ये उनका पाया तख्त था, यानी कैपिटल सिटी था, जो रोमन एम्पायर के मातहत था उस वक्त। तो मैं आपके सामने ये पेश कर रहा था कि ये जंग भी इन्होंने जीत लिया। लेकिन एक खास बात ये हुई यहाँ पर, एक खास बात ये हुई जो यही चीजें नोट करने की होती है। मैंने कहा हमारा मकसद सिर्फ तारीख नहीं है, हमारा मकसद तो इबरत और नसीहत के पहलू को उजागर करना होता है। खास बात इसमें ये हुई जिसमें मुसलमानों की रहम दिली और उनका अच्छा सलूक, और किस तरीके से वो जिन इलाकों को फतह करते थे वहाँ के लोगों पर हुकूम, उनके दिलों पर हुकूमत करना शुरू कर देते थे, और कैसे उनको जो है अपने अच्छे अखलाक से कैसे उनको मुतअस्सिर करते थे। उस सिलसिले में एक बात ये हुई कि मकूकस की बेटी, मकूकस का जिक्र बार बार आ रहा है, ये जो किब्तियों का लीडर था वहां का, मिस्र का, उसकी एक बेटी, उसका नाम अरमानूसा था, जो अपने बाप को बड़ी प्यारी थी। अरमानूसा ये अपनी बाप मकूकस को बड़ी प्यारी थी ये। और ये उस वक्त अपनी एक नौकरानी के साथ, जिसका नाम बरबारा था, उसके साथ जो है बिलबीस इस इलाके में आई थी ये। और इसकी वजह ये थी कि असल में कुस्तुनतीन से, जो कि हिरक्ल का बेटा था, इसकी शादी की बातचीत चल रही थी इस लड़की की, और ये उससे शादी के लिए राजी नहीं थी। तो इसीलिए भाग करके यहाँ आई हुई थी अपनी जो है खादिमा के साथ, अपनी जो है नौकरानी के साथ भाग करके यहाँ आई हुई थी। भाग करके नहीं कहा जाएगा, ऐसे ही जो है घूमने के लिए, असल में मकसद वही था कि शादी से जरा पीछा छुड़ाने के लिए यहाँ आई हुई थी। और जंग हुई तो जंग होने की शक्ल में हुआ ये कि ये भी गिरफ्तार हो गई, ये भी कैदी बन गई। अब मुसलमानों के लश्कर में ये भी जो है कैदी बन गई। अरमान मूसा जब इसको देखा जो है अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, तो उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी कि वह हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान,
کہ احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہونا چاہیے۔ احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہونا چاہیے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ کہا کہ مقوقس جو اس کا باپ تھا اس لڑکی کا، اس نے ہمارے نبی کے پاس ہدیہ بھیجا تھا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مقوقس کے پاس اس کی بیٹی کو واپس بھیج دیں، بجائے اس کو قیدی بنا کر کے، لونڈی بنا کر کے رکھیں اپنے پاس، ہم اسے اس کے باپ کے پاس واپس بھیج دیں۔ اس کے باپ نے ہمارے نبی کے پاس ہدیہ بھیجا تھا، اور ہم اچھا سلوک کرتے ہوئے اس جو ہے ہدیے کا ایک اچھا جو ہے بدلہ دیتے ہوئے اس کی بیٹی کو، جو کہ ہمارے جو ہے گرفت میں آ گئی ہے، ہماری پکڑ میں آ گئی ہے، ہم اس کو بھیج کر کے اس کے اس احسان کا بدلہ چکاتے ہیں۔ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے انہوں نے بھیج دیا۔ اس کے بعد جو ہے جب جا رہے تھے، اب اس کی جو خادمہ تھی، نوکرانی تھی، وہ بھی اور یہ بھی دونوں کو بھیج دیا گیا۔ جب یہ جا رہے تھے تو خادمہ اس سے کہتی ہے، یہ ارمانوسا سے خادمہ اس کی کہتی ہے، اس کی نوکرانی کہتی ہے کہ یہ عرب کے لوگ تو ہم کو چاروں طرف سے گھیرتے آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہو کہ ایک پر ایک علاقہ جو ہے فتح کرتے جا رہے ہیں، اور جو ہے ہمارے علاقے میں گھستے جا رہے ہیں یہ لوگ۔ تو ارمانوسا نے کہا کہ یہ جواب ہے، بہت اہم ہے، اسے نوٹ رکھیے میرے بھائیوں اور بہنوں۔ یہ اسلامی فوج کی وہ صحیح اور سچی تصویر ہے جو اسلامی فوج نے اسلام کی دعوت جو ہے ان کے دلوں میں پہنچا دی تھی، اپنے حسن اخلاق سے، اپنے اچھے اخلاق سے۔ نوٹ کیجئے، اس جو ہے کہا ارمانوسا نے کہ انی آمن علی نفسی و ارضی فی خیمت العربی، کہا کہ میں ایک عربی کے خیمے میں اپنی عزت اور اپنی جان کو زیادہ محفوظ محسوس کرتی ہوں۔ ولا آمن علی نفسی فی قصر ابی، مجھے اپنے باپ کے محل میں اپنے آپ کو میں اتنا مامون نہیں سمجھتی، اتنا جو ہے محفوظ نہیں سمجھتی، جتنا ایک عربی کے خیمے میں سمجھتی ہوں۔ یہ سوچئے مسلمانوں کا یہ اخلاق تھا، یہ اخلاق تھا، یہ اخلاق دلوں کو پہلے فتح کر لیتا تھا تو علاقے بھی فتح ہو جاتے تھے۔ آج تو ہمارے اخلاق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دولت دے رکھی ہے وہ صرف عیاشیوں میں اڑانا، اخلاق نام کی تو کہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ اس کے بعد جب یہ عورت پہنچی ہے اپنے باپ کے پاس تو باپ اسے دیکھ کر کے خوش ہو جاتا ہے، اور مسلمانوں سے بھی خوش ہو جاتا ہے کہ انہوں نے بڑا اچھا سلوک کیا اس کے ساتھ۔ تو یہ بات تھی میرے بھائی، یہ تاریخ کا جو ہے اہم جو ہے اس آج کے اس درس کا اہم پہلو ہے، اسے نوٹ رکھیے۔ اس کے بعد اس طرح سے بلبیس کا یہ علاقہ فتح ہو گیا۔ اس کے بعد ام دنین ایک علاقہ ہے، اس علاقے تک جو ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تک پہنچتے ہیں، اور یہ علاقہ دریائے نیل کے کنارے پر واقع یہ علاقہ، وہاں جا کر کے بڑی سخت جنگ ہوتی ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لکھتے ہیں مدد کے لیے، وہاں سے مدد بھی آتی ہے، اور مدد میں مقداد بن اسود، عبادہ بن صامت، مسلمہ بن مخلد، اور جو ہے خارجہ بن حذافہ، یا جو ہے ایک جو ہے دوسرے جو ہے، یعنی اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ خارجہ بن حذافہ یا مسلمہ بن مخلد، ان دونوں میں سے کوئی، لیکن زبیر بن عوام، مقداد بن اسود اور عبادہ بن صامت، یہ تین مشہور صحابہ، ان کو بھیجا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ان میں سے ایک 1000 کے برابر ہے۔ یہ جو 4 آدمی میں بھیج رہا ہوں اس کے ساتھ فوج بھی تھی،
لیکن اس فوج میں یہ 4 آدمی کہا کہ یہ اس میں سے ہر کوئی 1000 کے برابر ہے، تو سمجھ لو کہ یہی 4000 ہو گئے۔ اس کے بعد یہ مدد جب پہنچی تو اس کو جو ہے لے کر کے پورا جو ہے یعنی پوری اسلامی فوج لے کر کے یہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے۔ دنین کے اس علاقے میں جب جنگ ہوئی تو یہاں عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی جنگی چال چلی جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق کی جنگوں میں چلی تھی۔ اصل میں یہ چالیں جو چلی جاتی ہیں اسی کا بڑا اہم جو ہے رول ہوتا ہے، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بعد، اس کی مدد کے بعد، کہ یہ چالیں جو ہے نا، اسی لیے کمانڈر کی اہمیت ہوتی ہے، اسی لیے کیپٹن کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو جو چال چلی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے، وہ چال کیا تھی کہ انہوں نے اپنی فوج کے 2 حصوں کو چھپا دیا تھا، تھوڑا نظروں سے اوجھل کر دیا تھا۔ ایک جو ہے دائیں بائیں جو ہے تھوڑے چھپا دیے تھے، اور ایک فوج دشمن سے مقابلہ کر رہی تھی۔ اس طرح سے ترتیب دیا انہوں نے فوج کو، اور جب دشمن آ کر کے موجودہ فوج سے مقابلے میں بالکل جٹ گئی تو دونوں طرف سے انہوں نے آ کر کے پھر ان کے اوپر حملہ کر دیا، اور اس طرح سے جو فوج چھپی ہوئی فوج تھی اس کے اچانک حملہ کرنے کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے تتر بتر ہو گئے، اور آسانی سے یہ جنگ بھی اسلامی فتوحات میں داخل ہو گئی اور اس علاقے کو بھی فتح کر لیا۔ اس کے بعد بابلیون کا، یہ بابلیون بہت مشہور جگہ ہے، تو یہ قلعہ تھا وہاں پر، اس قلعے کو بھی فتح کرنے کا معاملہ ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی مدد بھی ایسے موقع پر آتی ہے جب آگے بڑھتے ہیں، اللہ کا نام لے کر کے حوصلہ دکھاتے ہیں مقابلہ کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے۔ تو یہ قلعہ بڑا مشہور قلعہ تھا ان کا، بابلیون کا، اور اس کی قلعے کی دیواریں بھی اور قلعے کی مضبوطی بھی یہ بہت مشہور تھی۔ اور پہلے تو ایسا ہوا کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر کے قلعے کو گھیر لیا، اور تقریباً 7 مہینے تک یہ قلعہ ایسے ہی گھیرے رہے۔ اور وہاں پر مقوقس تھا، مقوقس نے جو ہے اس دوران اپنے قاصدوں کو، اپنے جو ہے ایمبیسڈر کو عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا صلح کرنے کے لیے، تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کر لیا اور کہا اسلام قبول کر لو یا جزیہ دو، نہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مقوقس نے جزیہ دینے کو قبول کر لیا تھا، لیکن جب مقوقس جو وہاں کا قبطیوں کا لیڈر تھا، اس نے ہرقل، چونکہ ہرقل کے ماتحت ہی یہ سب رومن امپائر کے ماتحت ہی یہ سب علاقے تھے، جب اس کے پاس بھیجا ہرقل کے پاس، تو ہرقل نے کہا کہ نہیں، تم یہ غلط کر رہے ہو، مسلمانوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنا ہے۔ بہت غصہ کیا اس کے اوپر، اور اس کو قسطنطنیہ، جو کہ قسطنطنیہ یہ رومن امپائر کا یہ کیپٹل سٹی تھا، قسطنطنیہ اسے بلا لیا، اور اس طرح سے یہ صلح والی بات ادھوری رہ گئی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعے کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ قلعے کے اس محاصرے میں جب مدت بہت لمبی ہو گئی تو مسلمانوں نے مقابلے کے لیے جب ٹھان لی تو انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم قلعے کی دیوار کو جو ہے چڑھ کر کے جائیں گے، اور اس طریقے سے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سلسلے میں اپنی خدمت پیش کی، اور یہ لوگ جا کر کے سب سے پہلے جو قلعے کی دیوار پر چڑھ گئے، اور جا کر کے وہاں سے انہوں نے سیڑھی جو ہے لگا دی تاکہ لوگ آسانی سے جو ہے آ سکے۔ اس کے بعد جو ہے ہوا یہ کہ وہ پہنچ گئے قلعے کے اوپر، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور اس طرح سے مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو اس نعرے سے یہ سمجھا لوگوں نے، دشمن کی فوج نے، کہ شاید یہ لوگ اندر گھس آئے ہیں، قلعے کے اندر گھس آئے ہیں۔
تو وہ بھاگنا شروع کر دیے اور اس طرح سے تتر بتر ہو گئے، اور یہ اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے اور اس قلعے کو انہوں نے فتح کر لیا۔ اس طریقے سے یہ بابلیون کا یہ قلعہ بھی مسلمانوں کی ماتحتی میں آ گیا۔ اس کے بعد اسکندریہ کا علاقہ جو ہم نے کہا کہ یہ مصر کا اس وقت کا کیپٹل سٹی تھا اور بہت ہی اہم شہر مانا جاتا تھا اسکندریہ، آج بھی اس کی اپنی جگہ پر اہمیت قائم ہے۔ یہ اس زمانے میں ان کا بہت بڑا تجارتی مرکز بھی تھا، تو یہ اسکندریہ تک اب مسلمانوں کی پہنچ ہو گئی اور وہاں یہ لوگ اب اسکندریہ کو فتح کرنے کے قریب ہو گئے۔ اب وہاں اسکندریہ تک پہنچتے ہیں تو اسکندریہ پہنچنے کے بعد کس طریقے سے وہ پورے علاقے کو فتح کر لیتے ہیں، انشاءاللہ یہ بات آپ کے سامنے آئندہ درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تھوڑا سا یہ جو ہے رہ گیا ہے اسکندریہ کا معاملہ، وہ ہم پیش کریں گے انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے۔ آج کا درس تاریخ کا اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کی بس چند باتیں رہ جائیں گی اور پھر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آئے گا۔ آج کا درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری عربی کی کلاس ہے، جو بھائی ہمارے ساتھ عربی کی کلاس میں جڑے ہوئے ہیں وہ جو ہے اس درس میں شرکت کریں۔ آج کا یہ تاریخ کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب